آپ کو پتہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے وہ پھر کبھی زندگی میں تنہا نہیں رہتے، وہ پھر کبھی زندگی میں دکھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑی کوئی بھی دولت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کس طرح ہوگی؟ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچی ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر وہ کام کرنا شروع کر دیں گے جو میں آپ کو بتانے والی ہوں، جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں گے۔ اللہ کی محبت سب سے بڑی دولت ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت، سکون اور کامیابی خود آ جاتی ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا مشکل نہیں، بس کچھ کام مسلسل کرنے ہوتے ہیں، اور آج وہی کام میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ تو سب سے پہلا آپ کو پتہ ہے کہ کون سا کام ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں؟ فرض عبادت کی پابندی۔ سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام نماز ہے، کیونکہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تب آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں۔ دن میں 5 وقت آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، تو اپنی نماز کو ضائع نہ کریں۔ 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر ادا کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دیر تک ملاقات میں رہیں، زیادہ دیر تک بات کرتے رہیں، تو نوافل ادا کریں، اور نماز اس طرح نہ پڑھیں کہ آپ کو بہت سے کام ہیں پیچھے۔ نماز اس طرح پڑھیں کہ نماز کے دوران آپ کو سوائے اللہ کے کچھ بھی یاد نہ ہو، دنیا کے سارے کام بھول جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پتہ ہے کہ دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، کثرت سے ذکر۔ زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں۔ اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے دل اور زبان سے اللہ کو یاد کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ذکر سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے۔ جتنا ذکر بڑھے گا اللہ سے اتنی ہی محبت بھی بڑھے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تیسرا کام جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں گے، قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل۔ روزانہ قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، بے شک 5 منٹ کے لیے ہی پڑھیں، لیکن صرف پڑھنا ہی نہیں، اسے سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس پر عمل کریں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کی ہدایت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کا دل کرے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرے تو قرآن پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین عمل نہ بتاؤں؟ وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے اللہ کی مخلوق سے حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ نرمی، محبت اور احسان کا معاملہ رکھیں، والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کر رکھیں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ جو شخص اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام جیسے مسکرانا، کسی کا بوجھ اٹھانا، کسی کو معاف کر دینا بھی اللہ کو پسند ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو پھر یہ نہ سوچا کریں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ آپ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے سلوک اچھا کر رہے ہیں، چھوڑ دیں لوگ جو بھی کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھنے والا ہے، آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کا سوچنا ہے، دنیا کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ دوسری سورہ میں فرماتا ہے والدین، رشتہ داروں، یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ پھر سوچو، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے تو پھر کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے رحم چاہتے ہو تو تمہیں پہلے رحم کرنا ہوگا لوگوں پر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ پانچواں کام جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت آپ حاصل کر سکتے ہیں، ہر حال میں صبر اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ زندگی میں خوشی بھی آتی ہے اور غم بھی۔ خوشی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب کوئی آزمائش یا تکلیف آئے تو صبر کریں اور شکوہ نہ کریں۔ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ کی مرضی سمجھ کر راضی رہنا اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ آپ کے صبر کے بدلے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل رہی ہے تو کیسا سودا ہے یہ کہ آپ صبر کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیں۔ کیا یہ کم ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کی دوسری آیت میں فرماتا ہے اگر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ تو سوچو، جب آپ ایک چھوٹی سی خوشی پہ بھی شکر ادا کریں گے تو اللہ اس خوشی سے بڑھ کر آپ کو خوشی عطا کرے گا۔ چھٹا کام جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، سچی توبہ۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد فوراً توبہ کر لے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگے اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنا حساب کرے۔ توبہ کرنے والے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ توبہ سے دل صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک آیت میں فرماتا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر سوچو، جب تم توبہ کرتے ہو پھر بھی اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا سوچ رہے ہیں؟ اس ویڈیو کے بعد جلدی سے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، سجدے میں گریں اور توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ساتویں بات جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، رات کی عبادت اور تنہائی میں دعا۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ اپنے بندوں کو بہت قریب ہوتا ہے۔ اس تنہائی میں اللہ سے اپنے دل کی بات کریں، اپنی ضرورتوں کے لیے دعا مانگے اور رو کر اپنے گناہوں سے توبہ مانگے۔ یہ رات کی عبادت دل اور اللہ کے درمیان رشتہ مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رات کا کچھ حصہ تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے اضافی ہے۔ اور اب میں آپ کو بتانے والی ہوں اللہ کی محبت کی علامات۔ اگر جب آپ کو یہ حاصل ہو جائے تو سمجھ جائیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے 3 چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی، عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، نماز لمبی ہو جاتی ہے تو بھی دل نہیں بھرتا۔ دوسری، گناہ سے دل خود بخود ہٹ جاتا ہے، گناہ برا لگنے لگتا ہے۔ تیسری، لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی عزت اور محبت ڈال دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو زمین والوں کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ میں نے جو آپ کو آج 7 کام بتائے، ضروری نہیں کہ سارے ہی آپ آج سے شروع کریں، لیکن ایک کی شروعات ضرور کریں اور آہستہ آہستہ پھر دوسرا کریں۔ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیں گے، اور اس سے کوئی بڑی خوش قسمتی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیں۔ اور پھر ہم مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر لے۔ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے نا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔
آئیں مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس اعمال کی محبت جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں اور کمنٹ لازمی کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اور آپ کی کوئی بھی دعا ہو جو ابھی تک قبول نہیں ہو رہی، کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہم سب مل کر آپ کے لیے دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔